السلام علیکم شیخ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جن صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی، اس بیعت رضوان کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنے راضی ہونے کی بشارت دی قرآن کی آیات میں۔ تو ہم جب بھی اللہ کے رسول کے تمام صحابہ کرام کی جب نام لیتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، تو بیعت رضوان کے علاوہ بھی جو صحابہ کرام تھے ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جن کے لیے یہ بشارت ہے ان کے لیے تو رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال کرنا وہ تو قرآن سے سمجھ آتا ہے، بقایا اور صحابہ کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ تو اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسعود حسین بھائی، آپ کا سوال شاید یہ ہے، بیعت رضوان میں موجود صحابہ کے لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، ٹھیک ہے، تو وہ جو صحابہ تھے وہ تو ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو گیا نا، قرآن کی آیت ہے سورۃ الفتح میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ ہم تو ان کے علاوہ بھی جو لاکھوں صحابہ ہیں، کسی بھی صحابی کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، تو یہ کیوں؟ محترم مسعود حسین بھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے قرآن مجید کی یہ صرف اکلوتی آیت نہیں ہے۔ اگر یہی اکلوتی آیت ہوتی نا حضرات صحابہ پر، پھر تو آپ کہتے بیعت رضوان والوں کو رضی اللہ عنہ کہو تو باقی کو مت کہو، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے میرے پیارے بھائی، بعض دفعہ گمراہ لوگ، بدبخت لوگ، صحابہ دشمن لوگ، ابلیس کے پیروکار، شیطان کے چیلے اس قسم کے وسواس پیدا کرتے ہیں، اور جو وسوسہ پیدا کر رہا ہے نا، مثال کے طور پر میں ایک شیطان کا نام لیتا ہوں آصف رضا علوی، یا میں ایک شیطان کا نام لیتا ہوں خمینی، یا چلو میں ایک شیطان کا نام لیتا ہوں عبداللہ بن سبا، یہ مجسم شیطان ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں ابلیس کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو وہ آصف رضا علوی کو دیکھ لے، عبداللہ بن سبا، اور یہ تو باقی نظر آنے سے اب رہے نا۔ مجسم شیطان، ویسے شیطان ایک علیحدہ ذات ہے، لیکن اگر آپ کسی کی اکشا ہوتی ہے، کسی کو آرزو ہوتی ہے کہ جی میں شیطان کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ آصف رضا علوی کو دیکھ لے۔ تو اس قسم کے شیاطین یہ شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کئی ریزن ہیں، وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ اس شیطان کو خود نہیں پتا کہ قرآن میں اور آیتیں بھی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اسے تو معلوم ہے کہ یہ اکلوتی آیت نہیں ہے، لیکن جس جاہل عوام کو یا کم عقلوں یا بے وقوفوں کو یا بد نصیبوں کو وہ اپنی بات کہتا ہے، وہ آگے والے نہیں جانتے کہ قرآن میں اور بھی آیات موجود ہیں۔ پانی گنا، قرآن مجید میں اور بھی آیات موجود ہیں، تو وغیرہ وغیرہ ملا کر پھر یہ معاملہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے۔ پھر دماغ میں شبہ اور وسوسہ اور شیطان کا ڈالا ہوا خلل وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ خلل کیسے دور ہوگا؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے، جب آپ پوچھیں گے، جس طرح مسعود حسین بھائی پوچھ رہے ہیں، جو خود قرآن نہ پڑھے اور مسعود حسین کی طرح پوچھے بھی نہیں، ہاں جی، یا کوئی پوچھ لیتا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے نہیں جی میں تو نہ مانوں، جو پوچھنے کے بعد یا پڑھنے کے بعد بھی کہے نا کہ میں نہیں مانتا، تو وہ بھی شیطان ہے، مطلب شیطان کا چیلا ہے۔ تو محترم مسعود حسین بھائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ہاں جی، تو یہ صرف ایک اکلوتی آیت اگر ہوتی تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ جی بیعت رضوان والے تو ہوئے رضی اللہ، باقی کوئی رضی اللہ نہیں ہے۔ اب سنیے اللہ کا قرآن، جہاں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید نے بتا دیا صحابہ سب کے سب رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، سارے دے سارے صحابہ، وہ 1 لاکھ تھا، 2 لاکھ تھا، 1.5 لاکھ تھے، جتنے بھی تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی، اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی،
ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ادنا سے ادنا کوئی صحابی ہے، ادنا سے ادنا صحابی، ہاں جی، کوئی ایسا شخص کہ جسے زنا پر حد لگی ہو، ہاں جی، ایسا صحابی یا صحابیہ، اور یہ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، یہ میں کل خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد جاری کیجئے۔ ایک صحابی آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد جاری کیجئے۔ آپ انہیں کہہ لیں ایک سیکنڈ کے لیے ادنا صحابی، حالانکہ یہ ادنا نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ ہیں، یہ بھی اعلیٰ ہیں۔ میں اگر بات کروں اعلیٰ اور ادنا کی تو میرے پیغمبر، عظیم پیغمبر کے عظیم صحابہ، سارے صحابہ سب کے سب اعلیٰ ہیں، لیکن ایک لمحے بھر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر جن پر حد لگی شراب کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، یا تہمت لگانے کی وجہ سے، جس طرح کے وہ صحابہ، اور یہ بھی کل کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ بیان ہوگا، سن لینا، وہ صحابہ جو منافقین کے پراپیگنڈے کا شکار ہوئے اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے، اور جن پر باقاعدہ حد لگی، ان کو 80 کوڑے مارے گئے، اور ان میں نبی علیہ السلام کے شاعر، یعنی آپ کہہ لیں کہ صحابہ میں شاعر مشرق، شاعر مدینہ آپ کہہ لیں، چلو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، یہ ادنا نہیں ہے، لیکن آپ کہہ لیں کہ چلو یہ ادنا ہے کہ ان پر حد جاری ہوئی ہے، ان کو 80 کوڑے لگے تھے، ہاں جی۔ تو اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنا سے ادنا سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے پروردگار سے راضی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت بیت رضوان والوں کے حوالے سے یہ کہاں پر ہے؟ یہ سورۃ الفتح ہے، تھوڑا بھلا ہو، ٹھیک۔ اب اسی سورت میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، اب آپ کو میں آیت کے نمبر بھی بتاتا جاؤں۔ بیت رضوان کے حوالے سے جو آیت ہے وہ آیت نمبر 18 ہے، 18 نمبر کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چل کر آیت ہے آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کے گیت گا کر یقین کیجئے ایمان ہی تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے قرآن پڑھا ہے نا، اور یہ اسی آیت سورت کی آیت ہے، آیات ہیں جو جس میں بیت رضوان کی بات ہوئی ہے۔ اب یا تو آصف رضا علوی کو، ان جیسے شیطانوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہے، اور معلوم ہوتا ہے تو جان بوجھ کر شیطانی وسوسے صحابہ کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ وقت کم ہے، حوالہ میں نے دے دیا، اپنے پاس موجود قرآن پاک کھول کر ان آیات کا اپنے ترجمہ پڑھ لینا ہے۔ میں اب آپ کو جو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں سے، نیک اعمال کرنے والوں سے
کس بات کا وعدہ ہے؟ مغفرت کا اور اجر عظیم کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتائیے، حسان بن ثابت مومن تھے نا، حسان بن ثابت نیک اعمال کرنے والے تھے نا، اور اوپر آ جائیے، او سب سے اوپر سریا ستارے پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایمان والے تھے، نیک اعمال کرنے والے تھے. تو کل کے کل صحابہ، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے صحابی ہوتا کون ہے؟ حالت ایمان میں پیغمبر سے ملا، حالت ایمان میں ہی مرا، یہ ہے صحابہ، یہ ہے صحابی. تو ان تمام ایمان والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. میں اور آپ تو وعدے میں دو نمبری کرتے ہیں. کوئی کہے گا کہ اللہ اپنے وعدے میں خلاف ورزی کرے گا؟ اللہ کا ادنا سے ادنا، اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی سے یہ وعدہ ہے. یہ کسی عام کا وعدہ نہیں ہے، یہ کائنات کے پروردگار کا وعدہ ہے. وعدہ کس بات کا وعدہ؟ صحابہ تمہارے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. اب بتائیے یہ رضی اللہ عنہم ہوئے یا نہ ہوئے؟ ہیں جی سوچئے. میں اتنی دیر تک ایک اور آیت پر پہنچ جاؤں. میں اتنی دیر تک ایک اور آیت پر پہنچتا ہوں. آپ سوچ لیجئے کہ یہ رضی اللہ عنہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آ جاتے ہیں. ہاں جی آ گئے جی. سورۃ التوبہ پارہ نمبر 11 میں یا تو آصف رضا علوی جیسے شیطان کو عبداللہ بن سبا کی اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہے، اور اگر ہے تو بھی جاہلوں میں وسوسہ پیدا کرنے کے لیے دیدہ دلیری. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. یہ میں نے قرآن پڑھا ہے، لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں، میرا ایمان یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ ادنا سے ادنا، حالانکہ ادنا ہے کوئی نہیں، ہم فرض کر لیتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ادنا سے ادنا صحابی کے گیت ہیں. یہ ہے صحابہ کے نغمے اور ترانے، یہ ہے صحابہ کی مدحت اور منقبت. اللہ رب العالمین سبقت کرنے والے یعنی قبول اسلام میں سب سے پہلے اسلام لے آنے والے مہاجرین و انصار سے راضی ہو گیا، اور وہ اپنے پروردگار سے راضی ہوئے، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کیا ان کا احسان اچھے طریقے کے ساتھ، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا. جو ایمان لانے والوں میں پہل کرنے والے، جو ہجرت کرنے والے، جو انصار، اللہ ان تمام سے ہوا رضی اللہ تعالی عنہم. اور وہ صحابہ جو ان کے پیچھے چلے بعد میں ایمان لائے، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا. اب بتائیے سارے کے سارے صحابہ پہلے سے لے کر آخری تک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنے یا نہ بنے؟ اب نہ یہ تورات ہے، نہ یہ انجیل ہے، نہ یہ وید ہے، نہ یہ گیتا ہے، نہ یہ پنڈت کے شلوک ہیں. یہ سیدھا سیدھا وہی قرآن ہے نا جس میں بیت رضوان کی بات ہے، جس میں اصحاب بیت رضوان کی بات ہے. یہ وہی قرآن میں نے پڑھا ہے نا. آیت نمبر بھی بتا دیتا ہوں، پارہ 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 نمبر کی آیت ہے جی. تو پیارے بھائی معلوم ہوا صحابہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہ. جو کسی ایک صحابی کے متعلق بھی انکار کرے کہ اللہ اس سے راضی نہیں، وہ اللہ سے راضی نہیں، وہ پکا بے ایمان، پکا کافر، پکا مرتد ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گلی محلے میں پھرنے والے، گھومنے والے آوارہ کتوں سے بدتر کتا ہے. اب اتنا بڑا فتویٰ، اتنا بڑا فتویٰ کیوں؟ قرآن کہتا ہے اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، وہ کہتے ہیں اللہ صدیق سے راضی نہیں ہوا. تو قرآن کا انکار ہوا نا. اور قرآن کا منکر کون ہوگا؟ بے ایمان ہی ہوگا.
مرتدی ہوگا۔ السلام علیکم، جزاک اللہ شیخ صاحب، جزاک اللہ، میرے ماں باپ آپ کا قربان۔ آپ نے جس فصیح و بلیغ انداز میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسئلہ سمجھایا، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، جزاک اللہ۔